فرمائے۔ یہاں دو تین باتیں میں اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کس قدر سہانا وقت سحری کا، جب اللہ عز و جلال آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، جیسے کہ اس کی شان کو لائق۔ ڈاکٹر کے قریب چلے جائیں یا ڈاکٹر کسی کی طرف توجہ کرے تو کتنی دل کو تسلی ملتی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تیرا مالک، میرا مالک رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق۔ اس وقت اٹھ کے دعا کریں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ رات کو اٹھ کے یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو اس کے بعد دعا کرو گے اللہ اسے پورا فرما دیں گے، اللہ اسے عطا کر دیں گے۔ بارش کا وقت ہے، دعا کیجئے، دعا رد نہیں ہوتی۔ الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، اذان ہوئی ہے اور جماعت، یہ درمیان میں جو 10 سے 15 منٹ کا فرق ہے، ان اوقات کو استعمال کیجئے، دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کریں گے۔ اضطراب کی حالت میں دعا کیجئے، پریشانی کی حالت میں اللہ رد نہیں کریں گے۔ یہی تو وجہ ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کافر، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کافر بھی اگر مظلوم ہو تو اللہ ان کی دعا بھی سنتے ہیں۔ کافر اگر اضطراب کی کیفیت میں ہو تو اللہ اسے بھی جو ہے اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ اس قدر مصیبت میں چلے جاتے ہیں کہ جب اللہ عز و جلال کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ عز و جلال ان کے رجوع کو قبول کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بکریاں رات کو سوتی ہیں اور فجر سے پہلے پہلے اٹھ جاتی ہیں، اور یہ نزول برکت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی بنا پر بکری کی نسل میں دیکھیں کتنی برکت ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کتے رات بھر بھونکتے رہتے ہیں، جو ہی فجر کے قریب ہوتا ہے تو سو جاتے ہیں، اس لیے برکت سے محروم رہتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی زندگی کے معمولات کو بھی بہتر کرنا چاہیے۔ ہماری راتیں فضولیات میں جو گزرتی ہیں، ان راتوں کو قیمتی بنائیے۔ جاگنا ہے، تہجد پڑھیے، قرآن پڑھیے، دعا کیجیے، اور صبح کے وقت لوگ سو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اس فرمان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ بورک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دی ہے۔ امام قرطبی نے ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ جس شہر میں 4 قسم کے لوگ ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بلاؤں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے الجامع لاحکام القرآن۔ نمبر 1، امام عادل لا یظلم، عادل بادشاہ جس جگہ ہو، ظلم نہ کرتا ہو، وہاں بلائیں نہیں آئیں گی۔ عالم علی سبیل الہدی، ایسا عالم جو لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے والا ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی محفوظ فرماتے ہیں بلاؤں سے۔ ومشائخ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویحرضون علی طلب العلم والقرآن، ایسے نیک لوگ جو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور لوگوں کو طلب علم اور قرآن پہ ابھارتے ہیں کہ قرآن پڑھو، علم کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی بلاؤں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اور چوتھی بات امام قرطبی نے لکھی ہے وَنِسَاؤُهُمْ مَسْتُورَاتٌ لَا يَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ایسی عورتیں جس علاقے کے اندر باپردہ عورتیں ہوں اور بے پردگی پھیلانے والی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو بھی محفوظ فرماتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی اچھی بات کہی کہ مومنہ عورت جو ہے وہ باپردہ ہوتی ہے، المرأۃ عورہ، اور حدیث میں آتا ہے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جس قوم کے اندر فحاشی اور یعنی عام ہو جائے، یہاں تک کہ اعلان ہو جائے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اس قوم کے اندر پھر طاعون آتی ہے جہاں اس طرح کی کیفیت بے پردگی کی اور فحاشی اور یعنی کی ہو جائے اور اعلانیہ طور پہ ہو جائے، اور ایسی ایسی دردیں اور بیماریاں آتی ہیں جو پہلے امت نے ان کے بارے میں کبھی سنا نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو جہاں پیدا کیا ہے اس کی رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور اس قرآن مجید کے ہر پہلو کو روشن کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ انسانی فطرت کی وضاحت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کے پاس اگر کسی کو 2 سونے کی وادیاں مل جائیں تو اس کے اندر یہ حرص ہوتی ہے کہ تیسری بھی مل جائے۔ ہر شخص کی یہ عادت، یہ سوچ ہے، میری عمر میں برکت آئے، میرے مال میں برکت آ جائے، میرے کاروبار میں برکت آئے، گھر بار میں برکت آئے، اہل و عیال میں برکت آئے۔ برکت، اضافہ، زیادتی، یہ ہر شخص کی خواہش ہے، لیکن اگر کوئی اضافہ یا زیادتی خیر کے معاملے میں ہو تو اس کو عربی زبان میں برکت کہتے ہیں۔ ثبوت الخیر الالہی فی الشیء، کسی بھی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ خیر پیدا کر دیں، خیر ڈال دیں، وہ تھوڑی ہونے کے باوجود بھی بہت زیادہ نظر آئے تو یہی وہ برکت ہے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہوتی ہے اور انسان کی زندگی اور آخرت کو خوبصورت بناتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ایسی راہوں کا تعین کیا جن راہوں پہ چلتے ہوئے انسان برکتیں حاصل کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ شاید برکت اور اضافہ صرف حرام طریقے سے ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ چوری اور سود کے مال کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال کی بہتات ہو جائے گی، شاید دھوکے اور فراڈ کی وجہ سے ہم زیادہ امیر بن جائیں گے۔
یا ظلم و زیادتی کی وجہ سے ہماری دھاک بیٹھ جائے گی لوگوں پر اور ہماری قوت جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے. لیکن یہ سارے طریقے اللہ کی ناراضگی اور ظلم کے طریقے ہیں. اصل برکت ملتی ہے تو ان راہوں پہ چلنے سے جن راہوں کا تعین قرآن مجید نے کیا ہے، جن راہوں کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو کا محور وہی چند نکات ہوں گے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن اعمال کو بجا لانے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا، میری اور آپ کی زندگی بابرکت بن جائے گی، میرے اور آپ کے ایمان میں برکت آئے گی، میرے اور آپ کے مال و دولت میں برکت آئے گی، اہل و عیال اور کاروبار میں برکت آئے گی. برکتوں کے اس سلسلے کو حاصل کرنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہر کام کرتے وقت سب سے پہلے بسم اللہ کہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، جب بھی کوئی شخص گھر داخل ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے گھر داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، آج نہ تو یہاں کھانا ملے گا اور نہ ہی یہاں آج سونے کی جگہ ملے گی. فَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، اگر کوئی شخص گھر داخل ہو اور گھر داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو شیطان یہ اعلان کرتا ہے أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، آج آرام یہاں ہی ہوگا. اور اگر کوئی شخص اذا لم يذكر الله عند طعامه، اگر کھانا کھاتے وقت کوئی شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اعلان کر دیتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، آج تم کھانا بھی یہاں سے کھاؤ گے اور تمہارے سونے کا بندوبست بھی ہو چکا ہے. تو برکت انسان کو اس وقت ملتی ہے جب شیطان اس کے مال میں شریک نہ ہو، اور شیطان کو اپنے مال میں شریک ہونے سے بچانے کے دو طریقے ہیں. آپ کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھیے، اپنے گھر داخل ہوتے وقت سلام کہیے اور دعا پڑھیے. اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کچھ یوں بیان کیا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. ایمان والو، جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے اہل و عیال کو سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے برکتوں کا سبب ہے، یہ رحمتوں کو حاصل کرنے کا سبب ہے. اور اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کو، ان آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں شاید کہ تمہارے اندر عقل و بصیرت آ جائے. تو جو شخص بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے گا، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہے گا، ذکر کرے گا،
شیطان اس کے مال و دولت میں شریک نہیں ہوگا، اور شیطان کی شراکت نہ ہونا اللہ کی طرف سے برکت کی ایک نشانی ہے۔ دوسرا اصول قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ تمہارے اندر اگر تقوی آ جائے گا تو تقوی سے آپ کی زندگی میں بھی برکت آئے گی، آپ کے مال و دولت میں بھی برکت آئے گی، اور آپ کے تمام امور میں اللہ برکتوں کا نزول فرمائیں گے۔ اور تقوی یہ ہے کہ تم چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچاؤ، اس طرح گزرو، چھوٹے اور بڑے گناہ سے دور ہو جاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا تقوی کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا ما سلکت طریقا ذات شوک، یہ بتاؤ جس راستے میں کانٹے ہوں تم کیسے گزرتے ہو؟ کہا شمرت واجتہدت، میں اپنے کپڑوں کو بھی بچا کے گزرتا ہوں اور اپنے جسم کو بھی بچا کے گزرتا ہوں۔ کہا یہی تقوی ہے، خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی، چھوٹے اور بڑے گناہ کو چھوڑ دینا اور اس سے کنارہ کش ہو جانا، یہی تقوی ہے۔ تقوی کی عمارت 4 پلرز پہ کھڑی ہے، جس کے اندر یہ 4 چیزیں آ جائیں وہ متقی بن جاتا ہے۔ الخوف من الجلیل، خوف اس کے دل میں صرف اللہ کا ہو۔ والعمل بالتنزیل، وہ اپنی زندگی کے لیل و نہار کو شریعت اور وحی کے تابع کر لے، قرآن و حدیث کے تابع کر لے۔ والقناعۃ بالقلیل، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جائے۔ والتزود لیوم الرحیل، اور آخرت کی تیاری کرنے لگ جائے۔ یہ 4 چیزیں جس شخص کے اندر آ جائیں وہ تقوی کا مسافر بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستیوں والے، دیہاتوں میں رہنے والے، زمین میں بسنے والے اگر یہ اللہ پر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، اللہ سے ڈر جائیں، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے میں آسمان سے بھی برکتوں کو نازل کروں گا۔ فتحنا علیہم، ہم برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، آسمانی برکتیں اور زمینی برکتیں اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرما دیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ ایک شخص آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہے سرتاج رسول میری 2 خواہشیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کون سی خواہشیں؟ کہا پہلی خواہش میری یہ ہے کہ میں ساری کائنات سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا بن سکتے ہو، کیسے بنوں گا؟ کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے تم بچ جاؤ، تم کائنات میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ پھر دوسری خواہش کا اظہار کیا، میرا جی چاہتا ہے میں کائنات میں سب سے بڑا امیر انسان بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا بن سکتے ہو۔ کہا وہ کیسے بنوں گا؟ جواب دیا وَارْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، تو اس سے بڑا کوئی غنی نہیں ہوگا۔ اللہ کے فیصلوں پہ خوش ہو جانا یہ سب سے بڑی غنا ہے، سب سے بڑی امیری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتیں حاصل کرنے کا تیسرا اصول یہ بیان کیا ہے
عبادت میں دل لگانا. عبادت جو انسانی زندگی کا اصل مقصد ہے، 24 گھنٹوں میں اگر اندازہ نکالا جائے، بہت پیاری عبادت کرنے والا بھی 5 نمازوں کو 1 گھنٹے میں پڑھ لے. اور میں نے بہت وقت بتا دیا، 5 نمازوں کے وقت کو اکٹھا کیا جائے تو 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں. 23 گھنٹے انسان اپنی مرضی سے گزارتا ہے، اپنے کام کاج آرام کرتا ہے، لیکن 1 گھنٹہ جو عبادت کا ہے، اگر انسان اس کا اہتمام کر لے، اپنے آپ کو کلی طور پر فارغ کر لے. فارغ کرنے کا معنی یہ ہے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو قلب و قالب اللہ کی طرف ہو، اس کے تخیلات، اس کے حاشیہ تخیلات میں کوئی اور سوچ نہیں ہونی چاہیے. صرف ایک سوچ ہو، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے کل قیامت کو بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. آج میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو راضی کر لوں تاکہ کل کھڑے ہونے کی نوبت نہ آئے، اللہ فوراً حکم دے جنت چلے جاؤ. عبادت کے لیے جب انسان اپنے آپ کو اس طرح فارغ کر لیتا ہے عبادت کے وقت، اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا نزول ہوتا ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تم فارغ ہو جاؤ میری عبادت کے لیے. کیسے فارغ ہو جاؤ؟ جب عبادت کرنے آؤ تو پھر عبادت ہی کرو، پھر اپنی زندگی کے خیالات اور تصورات کو چھوڑ کے آؤ. رب سے ہم کلام ہونے کے لیے اپنے دل اور دماغ کو صاف اور پاک کر کے آؤ. کیا ہوگا؟ املأ یدیک رزقا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا. وَأَمْلَأُ قَلْبَكَ غِنًا، اور میں تیرے دل کو بھر دوں گا غنا اور امیری سے، تمہیں پوری زندگی فقیری کا خوف محسوس نہیں ہوگا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا کام نہ کیا تو اس کی 2 مصیبتیں پھر تمہیں برداشت کرنی ہیں. پہلی مصیبت املأ یدیک شغلا، اگر تم نے عبادت کرتے بھی اپنی سوچے رکھی تو پھر تیرے ہاتھوں کو میں کاموں سے بھر دوں گا. صبح بھی نوکری، رات کو بھی نوکری، یہاں جو ہے وہ ٹائم دے رہا ہے، یہاں بھی ٹائم دے رہا ہے، لیکن خرچے پھر بھی پورے نہیں ہو رہے. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور ہمیشہ فقیری تمہاری آنکھوں کے سامنے دوڑتی نظر آئے گی، تمہاری فقیری ختم نہیں ہوگی. تو تیسرا اصول، انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت دل لگا کر کرے. چوتھا اصول، اگر کوئی برکتیں چاہتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرے. قرآن مجید سے جتنا تعلق کسی کا زیادہ مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دامن کو برکتوں سے اتنے ہی زیادہ بھر دیتے ہیں. اور اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ. اور دوسری جگہ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ہم نے قرآن کو برکت والی کتاب بنا کے نازل کیا ہے، اس کی اتباع کرو، اللہ سے ڈر جاؤ. 2 انعام ملے گے. جتنی تلاوت اس کی زیادہ ہوگی، جتنا اس کو سمجھنے میں وقت زیادہ دو گے،
جتنا اس کے مطابق اتباع میں وقت لگاؤ گے، پیروی کرو گے، اور اس خوبصورت پیغام کو آگے پہنچانے میں اپنی صلاحیتوں کو لگاؤ گے، اتنی ہی زیادہ برکت آپ کی زندگی میں آ جائے گی۔ لعلکم ترحمون، صرف برکت نہیں آئے گی بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کی برکھہ اللہ برسائیں گے۔ اور خصوصاً سورۃ البقرہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اقرأوا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کثرت سے پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ، سورۃ البقرہ کو لے لینا یہ برکت کی نشانی ہے، اور اس کو چھوڑ دینا اس سے انسان حسرت ہی اس کے سامنے آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں اصول جو سمجھایا ہے جس سے انسانی زندگی میں برکت آ سکتی ہے، وہ صبح کے اوقات کو غنیمت جانیں۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھے، فجر کی نماز کے بعد کاروبار کا آغاز کرے، اپنے کام کاج کا آغاز کرے۔ سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من صلی الفجر فی جماعہ فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں چلا جائے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فلا تخفروا ذمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ضمانت کو تم خود نہ توڑا کرو۔ اور فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت فرما دے۔ ابو صخر الغامدی تاجر تھے رضی اللہ عنہ، جب انہوں نے اس حدیث کو سنا تو پہلے سورج نکلنے کے بعد اپنے غلاموں کو کام پہ بھیج دے، اس دن کے بعد انہوں نے فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار سے فارغ ہونا اور اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی، اللہ کے رسول کی دعا تھی کہ اللہ نے اتنا مال دیا، پڑوسیوں کو کہتے ہیں کچھ جگہ اگر آپ مجھے دے دیں تاکہ میں اپنا سامان رکھ سکوں۔ جب یقین ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازتے بھی ہیں۔ اور ویسے بھی آج کل کی میڈیکل یہ بتاتی ہے کہ انسان کی طبیعت، انسان کا برین اور انسان کے جسم کے جو الہندسہ الجسمیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نیچر بنائی ہے، انسان صبح کے اوقات میں اس کی سوچ، اس کا فکر اور اس کی فہم اور اس کی سمجھ بالکل پیک پہ ہوتی ہے۔ جو روشنی بڑھتی جاتی ہے، 11 بجے اور 11 بجے سے بعد وقت آتا ہے تو انسان کے جسم میں اضمحلال آ جاتا ہے کہ یہ وقت وہ ہے کہ اس وقت اس کو کچھ آرام کرنا ہے، اس لیے شریعت نے قیلولے کا حکم دیا اور فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، تم قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ سائنس نے بھی اس بات کو آج مانا ہے کہ اگر 26 منٹ آپ 11 بجے سے لے کر زور تک اپنی کمر سیدھی کر لیں تو آپ کے 24 گھنٹے کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اگر برکتیں چاہتے ہو تو صبح کے اوقات کو غنیمت سمجھو، اس کو استعمال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم نے حجامہ بھی کروانا ہے، الحجامۃ علی الریق امثل وفیہا شفاء وبرکہ، ویسے بھی حجامہ علاج ہے، جب بھی کرواؤ اللہ تعالیٰ اس سے انسان کو شفا دے گا کیونکہ حدیث ہے۔ لیکن اگر آپ نہار منہ اگر تم حجامہ کرواتے ہو تو اللہ نے اس میں 2 رحمتیں رکھی ہیں، شفا بھی رکھی ہے اور ساتھ برکت بھی رکھی ہے۔ برکت کیسے؟ بلا شبہ حجامہ کرواتے وقت وہ چند قطرات ہوں یا زیادہ خون تو نکلے گا۔ برکت کیا ہے؟ باوجود اس کے کہ خون کا اخراج ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو باقی خون ہے اس خون میں برکت فرما دیں گے۔
اسے طاقتور بنا دیں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس جسم کو بھی توانا کر دیں گے۔ چھٹا وہ طریقہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو برکتوں کے قریب لے جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں خوشی کا موقع عید الفطر آ جائے، عید الاضحیٰ آ جائے، تو زندگی میں اس کو چھوڑنے کا ارادہ نہ کرنا، سب کام چھوڑ کر عیدگاہ میں پہنچو، امام کی دعا میں شریک ہو جاؤ، خطیب کے کلمات کو سنو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس لیے؟ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ وَيَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمَ طُهْرَةً۔ اللہ تعالیٰ اس دن خصوصی برکتوں کا نزول فرماتے ہیں اور لوگوں کو گناہوں سے پاک صاف کرتے ہیں۔ جو شخص وقت پہ جاتا ہے، دعا میں شریک ہوتا ہے، اللہ رب العزت جہاں باقی مومنوں اور مسلمانوں کو گناہوں سے پاک صاف کرتے ہیں، اس کو بھی پاک صاف بھی فرمائیں گے، اور جو بھی برکت آسمان سے اللہ نازل کریں گے یہ اس کا شریک ہو جائے گا، اور اس کا بھی حصہ اور نصیب محفوظ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تربیت دی، وہ اس لیے وقت کی بڑی قدر کیا کرتے، اس لیے حسن بصری کہا کرتے تھے ادرکت اقواما كانوا على اوقاتهم اشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم۔ لوگوں، میں نے صحابہ کو دیکھا جس طرح تمہیں درم و دینار بڑے قیمتی لگتے ہیں، ان کو وقت اس سے بھی زیادہ قیمتی لگتا تھا۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ما ندمت على شيء الا على يوم غربت شمسه ونقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي۔ میں نے آج تک کسی چیز پہ ندامت نہیں حاصل کی، مجھے ندامت نہیں ملی آج تک، لیکن ایسا دن جس دن کو میں گزار لوں، سورج غروب ہو جائے اور میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا اور میرے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا نیکیوں میں، یہ میرے لیے ندامت کا دن ہوگا۔ لیکن میں نے آج تک ندامت کو دیکھا نہیں ہے، میں اپنے اوقات کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ انسان اگر برکت چاہتا ہے تو ساتواں طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کرے۔ کثرت سے استغفار سے اللہ تعالیٰ مال و دولت میں برکت عطا کر دیتے ہیں۔ استغفار تم کر لو، اللہ تمہیں 5 نقد انعامات سے نواز دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تمہیں موسلا دھار بارشوں سے نواز دیں گے، مال و دولت میں فراوانی کر دیں گے۔ تم بے اولاد ہو تو اللہ تمہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازیں گے، تمہیں باغات کا مالک بنا دیں گے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں اور یہ سچے وعدے ہیں، اور اس سے بڑی برکت کیا ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک ایک گناہ معاف ہو جائے، یہ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ بلکہ میں آپ کی خدمت میں ادباً گزارش کروں گا کہ چلتے پھرتے اور خصوصاً صبح و شام یہ آپ کی زبان پہ الفاظ آنے چاہیے۔ آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں رب اغفر وارحم وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ لیکن جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات کہہ دیتا ہے یقین کرتے ہوئے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی وابوء بذنبی فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت
یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو صبح کے وقت کہہ دیتا ہے یقین کے ساتھ شام تک اگر اسے موت آ جائے تو یہ جنتی ہے، اگر شام کے وقت کہہ دیتا ہے تو صبح سے پہلے پہلے فوت ہو جائے تو یہ جنتی ہے۔ 24 گھنٹوں کی ضمانت اس حدیث نے دے دی، اس لیے انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، نہ جانے کس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور انسان کس حالت میں ہو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے صبح و شام اس دعا کو اس نیت سے پڑھو، میرے مالک تیرے پاس جانا تو ہے، لیکن جب تو اپنے پاس بلائے تو دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے سے پہلے جنت کا وارث بنا کے منتقل کرنا۔ اور صبح و شام یہ دعا پڑھا کرے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ دعا حسن المسلم میں موجود ہے، کوشش کریں، زیادہ لمبی نہیں، ایک طرف جنت کا سودا ہے اور ایک طرف گنتی کی 4 سے 5 لائنیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے اذکار کو اپنے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8واں طریقہ جس سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، انسان اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اپنے مال میں برکت حاصل کرنے کے لیے صدقات اللہ کی راہ میں پیش کرے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، لیکن غرض ایک ہو۔ وہ غرض کیا ہے؟ میرا رب راضی ہو جائے۔ اگر رب کی رضا مقصود ہو، پھر ایک کھجور بھی اگر اللہ کی راہ میں کو دیتا ہے تو صحابہ نے ڈھیر لگائے ہوئے تھے، ایک شخص کے پاس تھی ہی ایک کھجور، اس نے اسے پکڑا اور ڈھیر کے اوپر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا اس پورے ڈھیر سے تیری ایک کھجور قیمتی ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے معمولی کام بھی کرتا ہے تو اللہ اس معمولی کو بھی پوری دنیا کے لیے نمونہ بنا دیتے ہیں۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے فرمایا، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ جو بھی تم خرچ کرتے ہو تمہارا اور اللہ کا مقابلہ ہے، تم خرچ کرو گے اللہ تم پہ کریں گے۔ اور حدیث بھی کہتی ہے انفق یا ابن آدم انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ کون جیتے گا؟ جب اللہ کے ساتھ کسی کا مقابلہ ہو تو اللہ ہی جیتیں گے۔ ہم جتنا بھی خرچ کر لیں ہمارا مال تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن میرے رب کے خزانے تو ختم نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ جو تم سودی کاروبار کرتے ہو، سود کو شامل کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ مال بڑھ جائے گا، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اللہ اس میں کبھی برکت نہیں ڈالیں گے، بلکہ ہوگا کیا؟ 3 نقصانات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہلا نقصان درہم ربا وہو یعلم، 1 درہم اگر سود کا کوئی کھاتا ہے اور اس کو پتا ہے یہ سود ہے، اشد من 36 زنیہ، 36 مرتبہ
بدکاری کرنے کا اتنا گناہ نہیں جتنا 1 درہم سود کھانے کا گناہ ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدی وکاتبہ وہم فیہ سوا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کی ڈرافٹنگ کرنے والا اور ایز اے وٹنس گواہی دینے والا، یہ چاروں کے چاروں گناہ میں برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی، سود جب انسان کے سامنے آتا ہے لگتا تو ہے کہ بڑا پروفٹ آئے گا، لیکن اس کی انتہا ہمیشہ بربادی کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی انتہا ہمیشہ بربادی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور بربادی کیوں نہ ہو، جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیا ہو وہ برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ ایمان والو، سودی معاملات کو چھوڑ دو۔ اگر تمہارا ایمان ہے تو تمہیں ان کو چھوڑنا ہوگا، لیکن اگر تم اس ایمان کی پرواہ نہیں کرتے اور تمہیں اللہ کا خوف نہیں تو یاد رکھنا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہیں اگر برکت چاہیے تو تم کیا کرو؟ زکوٰۃ دو، صدقات اللہ کی راہ میں دو۔ کیا ہوگا؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، وہ صدقہ، وہ زکوٰۃ جس سے تمہاری غرض یہ ہو رب راضی ہو جائے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ فرماتے ہیں برکتیں تمہارے ہاتھ میں جتنی مرضی خود ہی لے لو۔ اولئک هم المضعفون، یہ صدقہ اور زکوٰۃ دینے والے اللہ نے ان کو ہی کہہ دیا ہم المضعفون، یہ جتنی برکتیں چاہتے ہیں اتنا زیادہ صدقہ زکوٰۃ دیں۔ اور آج بات بھی سچی ہے، اگر مسلمان زکوٰۃ دینے والے صحیح زکوٰۃ دیں، معاشرے کے اندر کوئی فقیر اور مسکین نظر نہ آئے۔ لیکن آج صرف ایک ہی دوڑ ہے، پیسہ جمع کیا جائے، کس طرح میرے پاس زیادہ پیسہ ہو سکتا ہے۔ آج یا پیسے کی دوڑ رہ گئی یا فیم کی دوڑ رہ گئی، کون کتنی شہرت پاتا ہے۔ ان لوگوں کو بتانا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاۃ، جو شخص جس کو اللہ نے مال سے نوازا پھر اس کا مال اتنا ہو گیا کہ اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ زکوٰۃ کب بنے گی؟ جب اس کا مال 7.5 تولے سونے کے برابر ہو گیا، 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو گیا اور سال گزر گیا، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ پھر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کا دن ہوگا، مسل لہ شجاعا اقرع، ایک گنجا سانپ اس پہ مسلط کیا جائے گا۔ دنیا میں مال تو برباد ہوا ہی ہوا اور پالید ہوا ہی ہوا، پاکیزگی تو نہ ہو سکی۔ قیامت کو یہ گنجا سانپ اس کی گردن کے اندر ڈالا جائے گا، توق بن جائے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یأخذ بالحزمتائی یعنی شدقائی، پھر وہ توق بنا ہوا سانپ اس کی باچھوں سے پکڑے گا اور کھینچے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا وہ بینک بیلنس جس سے تم زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ وہ گنجا سانپ آخر کیوں ہوگا؟ اللہ کے رسول نے اس کو گنجا کیوں کہہ دیا؟ اتنا زہریلا ہوگا، اگر دنیا میں ایک مرتبہ پھونک مار دے وہ سانپ تو دنیا کی ساری ہریالی جل کے راکھ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے،
اور یاد رکھیے یہ قیامت کے دن دیکھنا پڑے گا جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یہاں میں 3 باتیں زکوٰۃ کے متعلق اور بیان کر دوں، شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری یہ بات۔ آج ہم نے سمجھا کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، دھوکہ انسان ہمیشہ اپنے آپ کو ہی دیتا ہے۔ زکوٰۃ ایک رکن ہے اسلام کا، زکوٰۃ اس کا ایک پیمانہ ہے، زکوٰۃ اس کا ایک پیرامیٹر ہے، زکوٰۃ اس کا ایک اصول ہے۔ اپنی مرضی سے زکوٰۃ نہ دو۔ کیا ہوتا ہے؟ بس جی ہم اس طرح کر لیتے ہیں، اس طرح کرنا کون سا اصول ہے؟ آپ کسی فیکٹری میں جائیں، کسی کمپنی میں جائیں، یا کسی اناج والے کے پاس جائیں، کسی شاپ والے کے پاس جائیں، کسی انڈسٹریلسٹ کے پاس جائیں، اس کو پوچھیں زکوٰۃ کا اصول کیا ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ گھی بناتے ہیں اور ہم ہر مہینے سوچا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ 20 کلو گھی دے دینا ہے، یہ اصول ہے۔ شاپ والے کے پاس جائیں، کہتا ہے بس ہم نے سوچا ہوا ہے ہر روز ہم 10 روپے 100 روپے 1000 روپے دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ کا اصول نہیں۔ زکوٰۃ کے اصول کے مطابق زکوٰۃ دی جائے، 100 میں سے 2.5%، 2.5 روپے سال گزرنے کے بعد اگر 7.5 تولے سونا ہے، اس کے برابر تمہارے پاس مال ہے، سال تک تمہارے پاس رہا، آپ نے کاروبار میں لگا لیا، سرکولیٹ ہو رہا ہے، لاسز بھی ہو رہے ہیں، پروفٹس بھی آ رہے ہیں، سال کے بعد دیکھو کہ کتنا مال ہے، اور اس وقت زکوٰۃ دو، حساب سے، لمسم نہیں، اپنے کرائیٹیریے نہیں۔ جب شریعت کے قانون کو انسان چھوڑ کے زکوٰۃ دیتا ہے تو اس زکوٰۃ کو زکوٰۃ نہیں کہتے۔ انڈسٹریلسٹ کے پاس جائیں، ہم جی لوہا بناتے ہیں اور ہم نے سوچا ہوا ہے جب کوئی مسجد والا آئے گا تو اس کو ہم اتنی رعایت کریں گے ہماری زکوٰۃ پوری ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائی، یہ زکوٰۃ کا کوئی اصول نہیں۔ میرے پاس اینٹوں کی فیکٹری ہے، ہم نے سوچا ہوا ہے ہر مہینے 1 سے 2 ٹرالیاں ہم نے اینٹ کی دینی ہیں، یہ کوئی زکوٰۃ کا اصول نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے اصول کے مطابق زکوٰۃ دیں، پھر اللہ کے ہاں وہ کنسیڈر ہوگی۔ اور دوسری بات بھی میں کہہ دوں، آج مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا، ان مسلمانوں کے اندر ہوس کتنی آ گئی۔ کبھی کسی نے سوچا